ہر طریقے کے ساتھ ظلم کرنے والا اس کے سامنے مظلوم کو ملایا جائے گا، پھر مظلوم کو بدلہ دلوا دیا جائے گا۔ فرمایا اتنا ظلم کرنے والے لوگ تھے، ادھر اعلان کر دیا گیا ملک پاکستان کا خطہ تمہیں مبارک ہو، یہ سرزمین کا ٹکڑا تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں یہ زمین عطا فرما دی ہے۔ مسلمان خوش ہو گئے، لو جی نمازیں آزادی کے ساتھ پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت آزادی کے ساتھ کی جائے گی، دعوت اور تبلیغ کا کام کیا جائے گا۔ مسلمان خوش ہو گئے، ادھر اعلان کیا جس نے ملک پاکستان جانا ہے فلاں وقت کے اندر ادھر سے ٹرین روانہ ہوگی، اس ٹرین کے اندر مسلمان سوار ہو جائے۔ فرمایا دہلی کے اندر مسلمانوں کا رش لگ گیا، مسلمانوں کا جمع غفیر اکٹھا ہو گیا، ادھر ریل گاڑی بھی آ گئی، مسلمان سوار ہو گئے۔ فرمایا وہاں سے چلتے ہوئے جالندھر کے اندر آ گئی ہے، جالندھر سے چلتے چلتے جب یہ ملک پاکستان کی سرحدوں کے اندر داخل ہو گئی ہے، فرمایا لوگوں ایک جگہ پر مسلمانوں کا قتل عام نہیں ہوا، ایک جگہ پر مسلمانوں کو نہیں مارا گیا، یہ دہلی کے اندر سے ریل گاڑی چلی، وہاں سے مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ فرمایا ریل گاڑی کا کوئی دروازہ ایسا نہ تھا جہاں سے کسی مسلمان کا خون نہ گر رہا ہو۔ فرمایا 5 لاکھ مسلمان وہ تھے جن کو اس حالت کے اندر قتل کر دیا گیا، جو بڑی خوشیوں کے ارمان لے کر سوار ہوئے، جو بڑی خوشی کے ساتھ سوار ہو گئے، لو جی اپنا وطن مل گیا، اپنی سرزمین مل گئی، اپنی مٹی مل گئی، اپنی جگہ مل گئی، آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ ان لوگوں نے ٹرینوں کے اندر داخل ہو کر دراتیوں کے ذریعے سے ان کے گلوں کو کاٹ دیا گیا، خنجروں کے ذریعے سے ان کا لہو بہا دیا گیا۔ فرمایا مسلمان کٹتا رہا، ادھر پاکستان کے اندر آ کر جب وہ ریل گاڑی روکی ہے، مسلمان تو خوش ہو گئے، ہمارا مسلمان بھائی آیا، لیکن دروازے کھول کر دیکھا اندر سے خون کی ندیاں بہ رہی ہے، اندر سے کٹے ہوئے سر باہر گر رہے ہیں، مسلمان حیران ہو گئے۔ فرمایا پھر بچیوں کی باری آئی، بچیوں کو جالندھر کے اندر لایا گیا، وہ مسلمان بچیاں جنہوں نے آزادی کا نعرہ لگایا، جنہوں نے کہا ملک پاکستان کے لیے جئیں گے، ملک پاکستان کے لیے مریں گے، اپنی آزادی کی خاطر اپنی جانیں لٹائیں گے، جنہوں نے یہ نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، ان بچیوں نے بڑی محبت کے ساتھ نعرہ لگایا۔ فرمایا 1-2 بچیاں نہیں تھی، 1-2 ہزار بچیاں نہیں تھی، یہ بچیاں تھی 60,000 بچیاں جن کو جالندھر کے اندر لایا گیا۔ ان کو کہا باز آ جاؤ، یہ نعرہ بلند نہ کرنا، ان کو کہا باز آ جاؤ، اسی سرزمین کے اوپر اپنی زندگی گزارنا۔ مسلمانوں کی بچیاں کب اپنے نعرے سے باز آئیں گے؟ انہوں نے کہا مسلمان ہے، مسلمان ہو کر مریں گے، مسلمان ہے، مسلمان گھرانے کے اندر پرورش پائی، ماں کی آغوش کے اندر آنکھیں کھولی ہے، ماں نے دودھ پلاتے ہوئے کلمہ پڑھایا، باپ نے انگلی پکڑ کر چلاتے ہوئے کلمہ پڑھایا، ان بچیوں نے باز آنے سے انکار کر دیا۔ فرمایا جالندھر کی سرزمین کے اوپر چوک کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا گیا، ایک ایک بچی کے کپڑے اتار دیے گئے، علیحدہ کمروں میں نہیں، علیحدہ صاحبان کے اندر کوئی نہیں، سب کے سامنے ان کی عزتوں کو پامال کر دیا گیا۔ 60,000 بچیاں جنہوں نے یہاں پر اپنی جان لٹائی، اپنی عزتوں کو داؤ کے اوپر لگا دیا۔ فرمایا باقی جو بچیاں باقی رہ گئی ہیں، انہوں نے دیکھا ہندوؤں کی نظریں ٹھیک نہیں ہے، ہندوؤں کے ارادے ٹھیک نہیں ہے، یہ مسلمان بچیوں کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ کبھی مسلمان بچیاں اتنی پاک باز ہوا کرتی تھی، اتنی ایمان والی ہوا کرتی تھی، انہوں نے دیکھا ادھر سے ہندو آ رہا ہے، ارادہ ٹھیک کوئی نہیں ہے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے ماں باپ کی ناموس کو بچانے کے لیے ان بچیوں نے دریائے جمنا کے اندر چھلانگ لگا دی ہے۔ پھر بعض بچیوں نے دیکھ لیا ان ہندوؤں نے قرآن کریم کے اوراق کو پھاڑ دیا، قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی ہے، قرآن کریم کو جلایا گیا۔ ان مسلمان بچیوں نے دیکھ لیا اگر قرآن کریم کا نسخہ ان کے ہاتھ
لگ گیا. خدا جانے کیا کریں گے, جانوروں کے سامنے ڈالیں گے, خدا جانے قرآن کریم کے نسخوں کے ساتھ کیا ہوگا. ان بچیوں نے وہ قرآن کریم کا نسخہ اٹھایا, سینے کے ساتھ لگایا, کنووں کے اندر چھلانگ لگا کر چلی گئی ہے. اللہ جان کی پرواہ نہیں ہے, اللہ عزت کی پرواہ نہیں ہے. میرے اللہ یہ قرآن جو محمد کے سینے کے اوپر اتارا گیا, اللہ یہ قرآن جو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنے گا, اللہ یہ قرآن جو صحابہ نے پڑھا زندگیاں بدلتے چلی گئی. میرے اللہ اس قرآن کو بچانے کے لیے ہم کنووں کے اندر چھلانگ لگا رہی ہے. فرمایا کتنی ہزار بچیاں وہ تھی جنہوں نے قرآن کو سینے کے ساتھ لگایا, دریاؤں میں چھلانگ لگائی, کنووں کے اندر چھلانگ لگا دی ہے. آج وہ بچیاں تو باقی نہ رہی. میرا دل کہہ رہا ہے آج اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے خوش ہو چکی ہے. آزادی ملی اتنی آسانی کے ساتھ تھوڑی ملی ہے. آزادی کے نام پر جب کہا کہ تم آزاد ہو, آزاد ہونے کے لیے ملک پاکستان کی طرف چلے تو ٹرینوں کے اندر, ریل گاڑیوں کے اندر ان مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا. فرمایا 6 لاکھ مسلمان قتل کیا گیا اور 60,000 بچیوں کی عزت پامال کی گئی. ہمارا جامعہ اشرفیہ ہے, آپ میں سے شاید احباب نے نام سنا ہوگا اس مدرسے کا. وہاں ایک بزرگ رہتے تھے سفید داڑھی والے. آج چوری کرنے والے کو کیا پتا ملک پاکستان کی قیمت کیا ہے, اس کی قدر و قیمت کیا ہے. ملاوٹ کرنے والے کو کیا پتا کہ یہ خطہ ہمیں کیسے ملا تھا, یہ خطہ کیسے ملا. وہ جامعہ اشرفیہ کا محتمم ہے, وہ ذکر اذکار کراتا ہے. فرمایا ایک دفعہ جب بیٹھے تو اس بابا جی کی اچانک چیخیں بلند ہو جاتی تھی, وہ رویا کرتا تھا. حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے 1 مرتبہ دیکھا, 2 مرتبہ دیکھا. فرمایا وقت گزرتا ہوا چلا گیا. 1 مرتبہ ایسا ہوا وہ اللہ والا ذکر کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اچانک آنکھوں کے اندر سے آنسو جاری ہو گیا. زور زور کے ساتھ اللہ کی تکبیر کا نعرہ بلند کر دیا. اللہ والے نے مجلس ختم ہونے کے بعد بزرگ کو قریب بلا لیا اور قریب بلانے کے بعد فرمایا بابا جی 1-2 دنوں کی بات نہیں ہے, ہم نے مسلسل دیکھا آپ کی آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلتا ہے, اچانک آپ برسنے لگ جاتے ہو, اچانک آپ کی آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے اپنے آپ سے باہر ہو گئے. بابا جی کیا یاد آ گیا, کون سا منظر یاد آ گیا, کون سا وقت یاد آ گیا. اس بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا جس کی عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہے, منہ کے اندر سے دانت ختم ہو گئے, داڑھی کے اندر سفیدی آئی پڑی ہے, زندگی کے ارمانوں کو ختم کر دیا. اس اللہ والے نے رو کر بتایا. فرمایا آپ نے پوچھ لیا مجھے بتانا پڑے گا. فرمایا لوگوں تمہیں کیا پتا یہ ملک پاکستان کیسے بنا. آج تم مسجدوں کے اندر بیٹھے ہوئے, مسجدیں تمہاری آزاد ہے, چھت تمہیں ملی ہوئی ہے, لائٹیں تمہارے پاس موجود ہے. فرمایا جب میں ہندوستان کے اندر سے چلا میری بیٹی میرے ساتھ ہے. فرمایا چلتے چلاتے ایک جگہ کے قریب آ گئے, ہندوؤں نے ہمارا پیچھا کیا, چلتے چلتے میری بیٹی کے بھی قریب آنے لگے, انہوں نے ہمارا راستہ روک لیا. میرے ہاتھ کے اندر درانتی موجود ہے جس سے ہم پٹھا کاٹنے کے لیے, چارہ کاٹنے کے لیے اپنی زمینوں کی طرف جایا کرتے, اسی کو ساتھ لے کر میں چل پڑا. اپنی جان کی حفاظت کروں گا, اپنی بیٹی کی آبرو کی حفاظت کروں گا. فرمایا چلتے چلتے ہندوؤں نے راستہ روک لیا, ہمیں نکلنے کا موقع نہ ملا. کہ مجھے پتہ چل گیا میری بیٹی کی عزت کے ساتھ کھیلا جائے گا, مجھے پتہ چل گیا میری بیٹی کی عزت کو میرے سامنے لوٹا جائے گا, میرے سامنے مجھے رسوا کیا جائے گا. باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. اپنی بیٹی کو قریب بلانے کے بعد فرمایا میری بیٹی مجھے بتا فیصلہ تو نے کرنا ہے, دنیا کے اندر زندہ رہنا ہے, مرضی تیری ہے, اپنی عزت کو بچا کر چلی جا. کل فاطمہ کی شفاعت مل جائے گی, رقیہ کی
کی شفاعت مل جائے گی، ام کلثوم کی شفاعت مل جائے گی، حضرت زینب کے قدموں میں جگہ مل جائے گی۔ اس معصوم بچی نے باپ کی طرف دیکھ لیا، فرمایا ابا زندہ رہ کر کیا کرنا ہے، پتہ نہیں اعمال کیسے ہوں گے، میں دنیا کے اندر زندہ رہنا نہیں چاہتی۔ میرے ابا ہاتھ کے اندر درانتی موجود ہے، اپنی بیٹی کا گلا اپنے ہاتھوں کے ساتھ کاٹ دے، کم از کم ایسا ہوگا مسلمانوں کے ہاتھوں سے کٹ جاؤں گی، باپ کے ہاتھ سے ذبح ہو جاؤں گی، کلمہ پڑھنے کا موقع مل جائے گا۔ اگر میری عزت کو لوٹ لیا گیا، پتہ نہیں اس کے بعد کلمہ بھی ملے یا نہ ملے، پتہ نہیں کس حالت کے اندر موت آ جائے۔ وہ باپ کہتا ہے اللہ والے وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، تم نے بچیوں کو دیکھا ہے، بچیوں کو تم نے گود کے اندر اٹھایا ہے، آج ایسی داستان بیان کرو۔ 18 ماہ کی بچی ہے، 18 سال کی نہیں ہے، 18 ماہ کی بچی ہے، کراچی کے اندر اس بچی کی عزت کو تار تار کر دیا گیا۔ 18 ماہ کی بچی کیا ہوا کرتی ہے؟ 1.5 سال کی بچی ہے، جس نے ابھی کھیلنا نہ سیکھا ہو، جس نے ابھی آنکھیں نہ کھولی ہو، جس نے ابھی دنیا نہ دیکھی ہو، فرمایا اس کی عزت کے ساتھ کھیلا گیا۔ جب اس معصوم کو گھر کے اندر لایا گیا، وہ رو رو کر اپنا دکھ بیان کر رہی ہے، اپنا دکھڑا بیان کر رہی ہے۔ وہ معصوم زبان کے ساتھ کیسے بتائے گی اما فلانا میری عزت کے ساتھ یہ کھیل کر چلا گیا؟ فرمایا ڈاکٹروں نے تجویز کرنے کے بعد بتایا، فرمایا بی بی پریشان نہ ہونا، تیری بیٹی کا انتقال ہو گیا، اور بخار کی وجہ سے نہیں، اس کے ساتھ اس کے گھر کے اندر زیادتی کی گئی ہے۔ اس ماں کا بلکنا تم نے دیکھا ہوگا، 18 ماہ کی بچی، 18 ماہ کی، گلا کرتے ہندوؤں پر، انگریزوں پر، اس 18 ماہ کی بچی کا ریپ کرنے پر کس نے مجبور کیا تھا؟ بہرحال اس نے کہا بابا روتے بہت ہو، کیوں روتے ہو؟ کہ تم جہاں بیٹھے ہو نا سکھ کا سانس لیتے ہو، تم کہتے ہو جگہ بڑی پیاری، ٹکڑا بڑا پیارا، خطہ بڑا پیارا، مجھ سے پوچھو ہم نے کیسے حاصل کیا؟ ہندو میری بچی کی طرف آگے بڑھا، کہا اسی درانتی کے ساتھ جس سے میں دفاع کرنے کے لیے ساتھ لے کر آیا، اسی کے ساتھ میری اپنی بیٹی کا مجھے خود گلا کاٹنا پڑا۔ وہ منظر مجھے یاد آتا ہے، وہ منظر مجھے رلا دیتا ہے۔ مسلمان کے اندر جذبہ تھا ایک وقت کے اندر، اور اس نے جو بھی جنگ جیتی جذبوں کے ساتھ جیتی ہے۔ کبھی طاقت کے بل بوتے پر کوئی جنگیں نہیں جیتا کرتا، مسلمان نے جنگ جیتی ہے اپنے جذبات کے بل بوتے کے اوپر۔ 65 کی جب جنگ آزادی، جب جنگ ہوئی تو اس جنگ کے اندر ہندوؤں کی طرف سے پھر پیغام آیا، انہوں نے کہا تم یہاں سے تو چلے گئے ہو ملک پاکستان کے اندر، لیکن ہماری طرف سے صاف اعلان ہے کل صبح کے وقت آئیں گے اور لاہور کی سرزمین کے اوپر ناشتہ کریں گے۔ تمہارا ملک پاکستان ہماری دہلی کی سرزمین کے ساتھ شامل ہوگا، تم بچا سکتے ہو اپنے آپ کو بچاؤ۔ کبھی مسلمان اتنی غیرت والا تھا، اتنی ہمت والا تھا، صرف 2 لفظوں کے اوپر مر جایا کرتا تھا، ایمان کے لیے کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ فرمایا رات کا وقت، ریڈیو کا زمانہ تھا، کوئی ٹی وی نہیں، کوئی LCD نہیں، کوئی بڑے بڑے لوگوں کے پاس VCR نہیں، اس زمانے کے اندر ریڈیو کا زمانہ ہے، ایوب خان کا دور ہے۔ اس نے صرف 2 الفاظ کہہ دیے، کہا مسلمانوں ہندو تمہاری سرزمین کی طرف گندی نگاہ کے ساتھ دیکھ رہا ہے، تم بتاؤ تم نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے اعلان کر دیا اگلی صبح کے وقت آئیں گے، تمہاری سرزمین کے اوپر ناشتہ کریں گے، تمہاری زمین کو فتح کریں گے۔ کہا مسلمانوں اپنا دور یاد کرو، اپنے ماضی کو یاد کرو، تم تو انہی لوگوں کے ماننے والے ہو جو 313 بدر کے اندر چلے گئے، جنہوں نے 1000 کو بھی شکست دے دی ہے۔ تم تو ان کے ماننے والے ہو جو 3000 نکل کر چلے گئے، جنہوں نے لاکھوں کو پیچھے کر دیا۔ مسلمانوں آگے بڑھو۔ فرمایا اگلا دن آ گیا، مسلمان فوجیوں کے شانہ بشانہ ہو گیا، اور تب تک لڑتا رہا جب تک یہ جنگ جاری رہی ہے۔ فرمایا 17 دنوں تک یہ جنگ جاری رہی ہے، کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا عورت،
ضرورت ہے وہ سب کی سب میدان کے اندر آ گئی ہے، فوجیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، تم نے پریشان نہ ہونا، ہم تمہارے ساتھ اپنی جانیں لٹائیں گے، اپنی جانیں دے کر چلی جائیں گے۔ فرمایا یہ وقت گزرتا رہا، ادھر اعلان کر دیا گیا ہمارے فوجی جوان زخمی ہو گئے، ان فوجیوں کے لیے ہمیں خون کی ضرورت ہے، ہمیں بلڈ کی ضرورت ہے، مسلمانوں اپنے گھروں سے نکل کر آ جاؤ۔ اب عورتیں بھی لائنوں کے اندر لگ گئی ہے، مسلمان بچے لائنوں میں لگ گئے، بوڑھے لوگ آگے آ گئے، انہوں نے کہا ہماری جانیں حاضر ہے ہمارے سپاہیوں کے لیے۔ فرمایا ان کا خون لیا گیا، پھر جو باقی بچ گئے اس زمانے کے اندر جدید مشینری کوئی نہیں ہے، فرمایا تم واپس چلے جاؤ، جب موقع ملے گا تمہارا نام لکھ لیا گیا تمہیں بلا لیا جائے گا۔ فرمایا پھر وہ وقت آ گیا، پھر دوسرا اعلان کیا گیا مسلمانوں آج 17 دن گزر گئے، مسلمانوں کے پاس کھانا ختم ہو گیا، ان کے پاس راشن ختم ہو گیا۔ فرمایا زمانے نے دیکھ لیا، بچیاں اپنی جھولی کے اندر آٹا لے کر آ گئی، بوڑھے لوگ اپنی پگڑیوں کو بچھا کر لا رہے ہیں، عورتوں نے کھانا پیش کر دیا، کہ ہماری جانیں حاضر ہے، اس ملک کا دفاع کرنا ہے، اس ملک کو بچانا ہے۔ فرمایا 17 دنوں کے بعد اعلان کیا گیا اللہ نے اس ملک کو دوبارہ فتح عطا فرما دی ہے۔ یہ جذبات کی جنگ تھی۔ فرمایا ایوب خان نے جب اعلان کیا تو جوان وہ تھا، آج جو اس مسلمان جو اس ملک کی سرحدوں کو جو کمزور کر رہا ہے، چوری کر کے لٹیرے اور ڈاکے مار کر، فرمایا 17 دن یہ جنگ جاری رہی، کوئی شراب نوشی کا واقعہ نہیں ہوا، کوئی قتل و غارت کا واقعہ نہیں ہوا، کوئی چوری کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا 17 دن تک۔ فرمایا مسلمان نے جب بھی جنگ جیتی ہے، اس نے جنگ جیتی حوصلے کی بنا پر، اس نے جنگ جیتی جذبات کی بنا پر۔ فرمایا مسلمان آگے بڑھتا، جوان بچے آگے بڑھتے، اللہ کی قسم کیسا منظر ہوگا۔ آپ کو اپنی جوانیوں سے محبت، مجھے اپنی جوانی سے محبت، مجھے اپنے آپ سے پیار ہے، آپ کو اپنے آپ سے پیار ہے۔ وہ مائیں بھی تو کسی کی لخت جگر تھی، وہ بچے بھی تو کسی کے نور نظر تھے، ان بچوں کو دیکھ کر بھی تو کوئی ماں جیا کرتی تھی، کسی کا ماں آنگن مہکا کرتا تھا۔ فرمایا یہ بچے آگے بڑھے، انہوں نے اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ لیے اور فوج سے کہہ دیا اگر تم لڑ رہے ہو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ فرمایا جسموں کے ساتھ بم باندھا اور ایک ایک ٹینک کے سامنے جا کر لیٹ گئے۔ ان ہندوؤں کی طرف سے ٹینک آتا، مسلمان لیٹتا تھا، اپنی جان دے کر اس ملک کی عزت کی دفاع کیا کرتا تھا۔ مسلمانوں آج وہ مسجدیں تو میں یاد کر رہی ہیں جن مسجدوں کے اندر ان مسلمانوں کے شہید ہونے کے بعد ہندوؤں نے سور باندھ دیے تھے، آج وہ مسجدوں کے مینارے ہمیں یاد کر رہے ہیں جہاں کبھی اذان ہوا کرتی تھی، آج وہاں پر لوگوں نے گوبر کی تھاپیاں تھاپی ہوئی ہیں کہ مسلمان تو آیا تھا، تو نے تو کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، زور سے بھائی، پاکستان کا مطلب کیا، یہ تو ہمیں بھول چکا ہے۔ آج وہ 60,000 بچیوں کی روحیں مجھے اور آپ کے سامنے فریاد کر رہی ہیں، ہم نے جان دی اس لیے کہ تم اس ملک کے ساتھ یہ کرو گے۔ آج وہ 6 لاکھ لوگ جن کو ٹرینوں کے اندر بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، آج ایک ایک گویا کہ میرے سامنے کھڑے ہو کر سوال کر رہے، مسلمانوں ہم نے جان دی، تم نے اپنے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ہم بہت بے وفا نکلے، ہم سے اس ملک کی قدر نہ ہو سکی۔ میں نے صبح عرض کیا، تین حصے اس سرزمین کے، 3 خطے، ان کے اوپر پانی اور ایک خطہ جس کے اوپر یہ آبادی موجود ہے، اس آبادی کا سب سے بڑا خطہ ایشیا کی سرزمین ہے، اور ایشیا کی سرزمین کے اندر سب سے خوبصورت زمین ہمارا ملک پاکستان ہے۔ یہ ایک ایسی دھرتی ہے جو سال کے اندر 2 دفعہ فصل دیتی ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں پورے ملک کے اندر کوئی دھرتی ایسی نہیں جو سال کے اندر 2 دفعہ فصل دے سکے۔ یہاں ہر ایک چیز ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو نہ ملے، ہر ایک چیز ہے۔ اب بنانا نہ بنانا میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ نے ہمیں وطن دیا، اس وطن کی قدر اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ جن جوانوں نے قربانیاں دی ان کی قربانیوں کو اللہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عہد کرو، عزم کرو کہ ہم اس ملک کو بنائیں گے تو صحیح، انشاءاللہ اس کا نقصان نہیں کریں گے، کوشش کریں گے۔ بھائی چوری کرنے والا نقصان کر رہا ہے، ملاوٹ کرنے والا نقصان کر رہا ہے، بچیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے والا نقصان کر رہا ہے،
گھر سے ایک معصوم بچہ نکلتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے راشن لینے کے لیے، ایک لٹیرے قسم کے لوگ آتے ہیں، وہیں پر ایک بہن کا بھائی قتل ہوتا ہے، ایک ماں کا بیٹا قتل ہوتا ہے۔ اس ماں سے، اس بہن سے پوچھو جنہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا اور واپس آیا اس صورت کے اندر کہ وہ سارا کا سارا جسم جو ہے خون کے اندر رنگین ہے۔ یہ ملک کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو میں اور آپ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم ایسا نہیں کریں گے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہم کھڑے رہیں۔